الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. ناظرین اکرام، پروگرام آداب زندگی میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے سونے کے آداب اور بیداری کے آداب۔ ناظرین اکرام، گزشتہ درس میں ہم نے سونے کے ایک ادب کو جان لیا تھا کہ انسان عشاء کے بعد جلد از جلد سونے کی کوشش کرے۔ سونے کا ایک دوسرا ادب یہ بتایا گیا کہ انسان سونے سے قبل عشاء کی نماز با جماعت ادا کر کے سونے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بشارت سنائے ہیں اس شخص کے لیے جو آدمی سونے سے پہلے عشاء کی نماز کو با جماعت ادا کر کے سوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی العشاء فی جماعت کان کقیام نصف لیلہ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان کقیام لیلہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی سوتے ہوئے رات میں عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر کے سوتا ہے تو اس کے لیے آدھی رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا اور اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کو، عشاء کی نماز تو جماعت سے ادا کر دیا، پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کرتا ہے، کہا کہ اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر دیا اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو کتنا بڑا خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری رات اس کو قیام کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک کام ایک مومن کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک مومن ہی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ایک مومن ہی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة الفجر و صلاة العشاء۔ کہا کہ منافقین پر سب سے بھاری جو نماز گزرتی ہے وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ہے۔ مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے، مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کون ہیں۔ کیا ہمارے لیے بھی فجر کی نماز گراں گزرتی ہے؟ کیا ہمارے لیے بھی عشاء کی نماز گراں گزرتی ہے، مشکل لگتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهِيَ الَّذِينَ تَثَاقَلَتْ رُؤُوسُهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا سر بوجھل ہو جاتا ہے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرماتا ہے، منافقین کی 3 صفات کو ذکر کرتا ہے۔ سنجیدہ ہو جائیے میرے بھائیوں، نماز کے سلسلے میں سنجیدہ ہو جائیے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ 3 صفات کو بیان کیا۔ جب بھی نماز کے لیے آتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ یراؤون الناس، اب نماز بھی پڑھتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ چلو آج میں نماز جاؤں گا، 4 آدمی دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہاں یہ بھائی بھی نماز کو آتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافق کی سب سے بڑی اور بری صفت یہ ہے کہ منافق کی زبان پہ اللہ کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ ایک مومن تو ہمیشہ اللہ کی یاد کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اس شخص کے لیے بڑی بربادی ہے جو نماز کے سلسلے میں سستی کرتا ہے۔ یہ حدیث سماعت فرمائیے، یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی، من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ ومن لم يحفظ علیہا لم یکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا وکان یوم القیامة مع قارون وفرعون وہامان وابی بن خلف۔ اللہ اکبر۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے کانت لہو نوراً، اللہ قیامت کے دن اسے ایک نور دے گا جس کی روشنی میں وہ چلے گا، اور اسے ایک دلیل دے گا جس کی بنیاد پہ وہ چلے گا۔ وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اسے نجات دے گا، یعنی قیامت کی نجات ہی آخرت میں سب سے بڑی نجات ہوگی۔ وَمَن لَّمْ يَحْفَظْ عَلَيْهَا، جو آدمی دنیا میں رہتے ہوئے نماز کی حفاظت نہیں کرتا تھا، لَمْ يَكُن لَّهُ نُورًا، نہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، وَلَا بُرْهَانًا، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، وَلَا نَجَاتًا، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی آخرت میں نجات ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيْ بن خلف، کہا کہ اس دنیا کے سب سے بدترین 4 اشخاص گزرے ہیں، قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف۔ اللہ تعالیٰ ان بدترین لوگوں کے ساتھ اس آدمی کا حشر کرنے والا ہے جو آدمی نماز کے سلسلے میں سستی کرتا ہے۔ 5 اوقات کی نماز ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی کی پوری زندگی پڑھ کے دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھ کے دیکھو، پیارے نبی نے کبھی کسی پہ بد دعا نہیں کی۔ طائف کے میدان میں آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی، آپ لہو لہان ہو گئے، پر پیارے نبی نے دعا دی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، وہ مجھے نہیں جانتی اس لیے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، یہ تو نہیں ان کے آنے والی نسلوں کو تو ہدایت دے دے۔ احد کے میدان میں کتنا بڑا نقصان پیارے نبی کو ہوا، آپ کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کا سر مبارک پھٹ گیا، اور آپ کے قتل ہونے، آپ کے شہید ہونے کی افواہیں پھیل گئی۔ اللہ اکبر، تب بھی پیارے نبی نے بد دعا نہیں دی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب کے موقع پر جب دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا تھا، ان سے ایک دوسرے کے درمیان مقابلے کے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز کا وقت چھوٹ گیا تو پیارے نبی نے اللہ سے بد دعا کرنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، اے اللہ ان کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو تو آگ سے بھر دے، کیونکہ میں نے پوری زندگی میں ایک نماز کو بھی اس کے وقت سے ٹال کر نہیں پڑھا، لیکن آج یہ موقع ان لوگوں کی وجہ سے پیدا ہو گیا کہ میں وقت سے میری نماز ہٹ گئی۔ اللہ اکبر، وہ نبی یہاں بد دعا دے رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی زندگی میں نماز کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کتنے سنجیدہ تھے، اور میں اور آپ کتنے غافل ہیں، سوچنا چاہیے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندے مومن سے وہ ہوگا جو نماز کے سلسلے میں ہوگا۔ اس حدیث میں اور اس حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور ایک حدیث میں پیارے نبی نے کہا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الدماء، پہلا سوال بندے سے خون کے تعلق سے ہوگا، اگر وہ کسی کا ناحق خون کیا ہے تو اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو حقوق العباد میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ کسی کا ناحق کوئی خون کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ حقوق اللہ کے تعلق سے اگر کوئی پہلا سوال ہوگا تو نماز کے تعلق سے سوال ہوگا۔ تو یاد رکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی آدمی رات میں سوتے ہوئے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو آدھی رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کو عشاء کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو پوری رات اسے قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا اہتمام کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ تو سونے کا ایک تیسرا ادب یہ بتایا گیا کہ آدمی سونے سے قبل وضو کر کے سونے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، اپنے جسموں کو پاک رکھو، اللہ تمہیں بھی پاک رکھے گا۔ فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك ولا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت کی بات کہی کہ کہا کہ اپنے جسموں کو پاک رکھو، اللہ تمہیں پاک رکھے گا۔ جو آدمی رات میں سوتے ہوئے وضو کر کے سوتا ہے،
اس کے ساتھ ایک فرشتہ رات گزارتا ہے۔ وَلَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ، جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے، حرکت کرتا ہے، فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما کہ یہ بندہ وضو کے ساتھ سویا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا مختصر سا عمل ہے اور کتنی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آدمی زندگی بھر لگاتار وہ کام کو کرے۔ جب ہمیں یہ حدیث معلوم ہوئی ہے تو اس حدیث پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اس پہ جم جانا ہے۔ وضو کے ساتھ زندگی میں ہمیشہ سونے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی آدمی پورا دن پوری رات وضو کے ساتھ رہتا ہے، 24 گھنٹے وضو سے رہنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی فضیلت تو الگ ہی حدیث میں بتائی گئی۔ تو اس لحاظ سے ایک ادب یہ بتایا گیا سونے کا کہ آدمی سونے سے پہلے وضو کر کے سوئے۔ اسی طریقے سے سونے سے پہلے تعلیم دی گئی کہ آدمی سونے سے پہلے تہجد کی نیت کر لے۔ جو آدمی سونے سے پہلے تہجد کی نیت کرتا ہے، نہ صرف تہجد کی نیت نہیں بلکہ آپ اٹھنے کی بھی کوشش کرنی ہے، تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے تہجد پڑھنے کا ثواب دے دیتا ہے۔ جو تہجد پڑھے بغیر اس کو نیند لگ گئی تھی، اس کی نیند اس کے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتی فراشہ وهو ينوی ان یقوم یصلی من اللیل فغلبته عینہ حتی یصبح کتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی بستر پہ اس نیت سے آتا ہے کہ مجھے صبح میں تہجد پڑھنی ہے، اگر اس پہ نیند غالب آ جاتی ہے وہ سو جاتا ہے، کتب له ما نوى، جو اس نے نیت کی تھی اس کے نیت کے مطابق اسے ثواب مل جاتا ہے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّ عَزَّ وَجَلَّ، مہربان رب کی جانب سے جو سویا ہے اس کی نیند بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتی ہے، اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے ایک سونے کا ادب یہ بھی ہے کہ آدمی سونے سے پہلے تہجد کی نیت کر لینی چاہیے، تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ہر دن فجر کے بعد بعض صحابہ خواب دیکھتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز کے بعد پیش کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی خواہش آئی، کاش میں بھی ایک خواب دیکھ لیتا اور پیارے نبی سے تعبیر پوچھتا۔ وہ جوان تھے، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں سو رہے تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ فرشتے انہیں لے کے گئے ہیں اور جہنم کے اندر لے گئے ہیں۔ جہنم میں دیکھتے ہیں کہ وہ جانے پہچانے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کی زبان پہ یہ الفاظ جاری ہے، اللہم اجرنا من النار۔ وہ زبان پہ الفاظ جاری تھے، فرشتوں نے انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا، جہنم کے کنارے کھڑا کیا تھا، یہاں تک کہ ان کی زبان پہ یہ الفاظ جاری تھے۔ آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی، بڑے پریشان ہوئے، میں نے خواب دیکھنے کا ارادہ کیا اور ایسا خواب دیکھ لیا۔ شرم آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواب پوچھنے کے لیے، اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارے واقعے کو بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، عبداللہ کتنا ہی اچھے آدمی ہیں کہ اگر وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے۔ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نار جہنم سے بچا لے گا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے سالم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ابا کو کبھی تہجد کی نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے کہتے ہیں سالم کہ میں نے زندگی میں ابا کو فجر کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے اور تہجد کی نماز چھوڑتے ہوئے کبھی میں نے دیکھا نہیں۔
تو اس لحاظ سے میرے بھائی تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سونے کا ایک ادب اور بھی بتایا گیا، بستر کو صاف کر کے سو جائے سونے سے پہلے۔ کتنے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور سننے کو ملتے ہیں، کوئی آدمی بستر کو صاف کیے بغیر ایسے ہی سو گئے، اس میں کوئی موذی جانور تھا، بچھو تھا یا سانپ تھا یا کوئی اور چیز تھی، انسان کو نقصان پہنچا دیا۔ شریعت کتنی ہماری حفاظت کے لیے کتنی بڑی بات کہتی ہے کہ سونے سے پہلے اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑنے کی تعلیم دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا جاء احدکم فراشہ فلینفضہ بنصفۃ ثوبہ 3 مرات، کہا کہ جب بھی تم بستر پہ آؤ تو 3 مرتبہ بستر کو پوری طریقے سے جھاڑ لیا کرو، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس میں کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے، کیا چیز تمہیں نقصان پہنچانے والی ہے۔ تو اس لحاظ سے شریعت کہتی ہے کہ جب بھی بستر کے پاس جاؤ، سونے کے لیے بستر کو اچھی طریقے سے صاف کر لو، بستر کو اچھی طریقے سے جھاڑنے کی شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ اسی طریقے سے شریعت ہمیں یہ تعلیم بھی دیتی ہے، سونے کا ایک سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ انسان عشاء کے بعد فوراً سو جانے کی کوشش کرے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد کسی سے بات کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے۔ سونے کا ایک ادب یہ بھی بتایا گیا کہ سونے سے پہلے اپنے برتنوں کو ڈھانک لینا چاہیے، اپنے مشکیزوں کے منہ کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال میں ایک رات ہوتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے، اگر وہ وبا برتنوں میں چلے جاتی ہے تو انسان کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے شریعت کہتی ہے جب بھی آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں اپنے برتنوں کو پوری طریقے سے ڈھانپ لیا کریں، اور اسی طریقے سے مشکیزوں کو پوری طریقے سے بند کریں۔ غط الاناء، صحیح مسلم کی روایت ہے، غط الاناء وعوق السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء ولا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه فكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں برتنوں کو ڈھانک لیا کرو، مشکیزے کو بند کیا کرو، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے، اگر کسی برتن پہ ڈھکا ہوا نہ ہو وہ وبا اس برتن میں نازل ہو جاتی ہے، کسی مشکیزے کا منہ بند نہ ہو اس میں وہ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے سونے سے پہلے انسان کوشش کرے کہ اپنے مشکیزے کو بند کر دے اور اپنے برتنوں کو ڈھانک کر سونے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے سونے کا ادب ایک یہ بھی بتایا گیا، انسان ایسی جگہ نہ سوئے جہاں اس کی جان کا خطرہ ہو۔ انسان کسی ایسی جگہ پہ نہ سوئے جہاں اس کی جان کا خطرہ ہو، کوئی ایسی چھت پہ سو رہا ہے جو کمزور چھت ہے، یا کوئی ایسی چھت پہ سو رہا ہے جہاں کوئی پردہ نہیں ہے، یا کوئی ایسی چھت کے نیچے سو رہا ہے جس کی چھت بالکل کمزور ہے، یا کوئی ایسی جگہ پہ سو رہا ہے جہاں اس کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ شریعت نے کہا ایسی جگہ پہ مت سونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینام الرجل علی سطح لیس بمحجور علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چھت پر سونے سے منع کیا جس پر کوئی پردہ نہ ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، کئی واقعات ہم سنتے ہیں، کوئی آدمی چھت پہ سویا ہوا تھا، ڈرونی خواب دیکھا، اچانک وہ چھت سے نیچے گر گیا، کتنا بڑا نقصان انسان کا ہو سکتا ہے۔ یا کوئی آدمی چھت پر سویا ہوا ہے، بعض لوگوں کو نیند کی حالت میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، اگر وہ نیند کی حالت میں چلتا ہے تو اس کو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ شریعت کتنی ہماری حفاظت کرتی ہے میرے بھائی۔ تو سونے کا ایک ادب یہ بتایا گیا کہ کوئی ایسی جگہ پہ ہم نہ سوئے جس سے ہماری جان کو خطرہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں،
من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی آدمی ایسی چھت پہ سوتا ہے جس پر کوئی پردہ نہیں ہے تو اسے کوئی نقصان ہوتا ہے تو اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے، تو اس لحاظ سے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، شریعت تو اسے پہلے ہی تعلیم دے چکی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان سونے سے پہلے پورا اذکار کا اہتمام کر کے سو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار ہمیں سکھائے ہیں، پیارے پیارے اذکار، ان اذکار کو پڑھ کر سونے کی کوشش کریں۔ سونے سے پہلے وضو کریں اور سونے کے لیے جاتے ہوئے اپنے دائیں پہلو پر سو جائیں اور اس دعا کو پڑھیں، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ فإن امسکت نفسی فرحمها وإن ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا ہے، بسمک ربی، اے اللہ تیرے نام سے میں سوتا ہوں، وضعت جنبی، اور تیرے نام سے اپنے پہلو کو زمین پہ رکھتا ہوں، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اے اللہ تیرے نام سے میں جاگتا ہوں، فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي، اے اللہ میری روح کو تو روک لیا اگر، فَرْحَمْهَا، اے اللہ میری روح پہ رحم فرما، یعنی مجھے رات میں ہی موت آ گئی تو مجھ پہ رحم فرما اور میری روح پہ رحم فرما، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اے اللہ اگر میری زندگی دنیا میں باقی ہے، جب تو میری روح کو دنیا میں بھیجتا ہے، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ جس طریقے سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت دنیا میں کرتا ہے اسی طریقے سے میری بھی حفاظت فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ تو اس لحاظ سے جب بھی ہم سوئیں تو اس دعا کو سونے سے پہلے پڑھ کر سونے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے سورۃ الملک کو پڑھا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کے بارے میں فرمایا، ہی المانعۃ من عذاب القبر، عذاب قبر سے یہ ہمیں بچانے والی سورت ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ فی القرآن 30 آیہ شفاعت لرجل حتی غفر له۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قرآن مجید میں ایک ایسی سورت ہے جس کے 30 آیتیں ہیں، وہ سورۃ الملک ہے، اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ سورت ہمارے حق میں سفارش کرے گی، اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔ جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الملک کو پڑھتے تھے سونے سے پہلے، اسی طریقے سے سورۃ السجدہ کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیاری دعا سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، وہ دعا، بسم اللہ وضعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی واخسئ شیطانی وفک رہانی وجعلنی فی الندى الاعلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ وضعت جنبی، اے اللہ تیرے نام سے میں اپنے پہلو کو زمین پہ رکھتا ہوں، اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، میرے شیطان کو مجھ سے دور کر دے، اور میرے نفس کو نار جہنم سے بچا لے، اور وجعلنی فی الندى الاعلی، اے اللہ کل قیامت کے دن نیک اور بڑے لوگوں کے ساتھ مجھے شامل فرما۔ یہ پیاری دعا ہے، اس دعا کا بھی ہمیں رات میں سوتے ہوئے اہتمام کرنا ہے، اور اسی طریقے سے رات میں سوتے ہوئے آیت الکرسی کو پڑھ کے سونا ہے۔ یہ وہ آیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابی بتاؤ پورے قرآن مجید میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ ہمیں صحیح جواب کا انتخاب کرنے کے لیے 3 آپشن دے تو ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو دیکھو، 6600 سے زائد آیتیں ہیں، اور 6600 سے زائد آیتوں میں ایک آیت کا انتخاب کرنا ہے جو پورے قرآن میں سب سے افضل آیت ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی میرا خیال ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ تھپکتے ہوئے شاباشی دیتے ہوئے فرمایا، لیہنک العلم یا ابا المنذر، قرآن مجید کا خصوصی علم تمہارے لیے مبارک ہو اے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طریقے سے
قرآن مجید کی سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رات میں سونے سے پہلے اس آیت کو پڑھ لیا کرو، اللہ کی جانب سے تمہاری حفاظت ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ عبد الرحمن بن الصخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مال کے حفاظت کے لیے مجھے لگائے تھے، صدقۃ الفطر کی مال کی حفاظت کے لیے مجھے لگائے تھے، میں حفاظت کرتا رہا۔ ہر دن ایک آدمی آتا چوری کرتا، میں اس کو پکڑتا، پیارے نبی کے پاس پیش کرنے کی بات کرتا، وہ بڑی منت و سماجات کے ساتھ میرے ساتھ پیش آتا اور کہتا، بیوی بچوں کا حوالہ دیتا۔ ایک دن چھوڑ دیا، 2 دن چھوڑ دیا، تیسرے دن پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں نبی کے سامنے تجھے لے جا کے رہوں گا۔ شیطان نے کہا ایک چیز بتاؤں گا، وہ چیز یہ ہے آپ جو بھی چیز رکھتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے آپ آیت الکرسی کو پڑھ لو، اللہ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا، تمہاری جان کی حفاظت کرے گا۔ صبح میں ابو ہریرہ عبد الرحمن بن الصخر الدوسی رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، پیارے نبی نے کہا صدقک وہو کذوب، آج اس نے سچ کہا لیکن وہ حالانکہ بہت بڑا جھوٹا ہے، یعنی وہ آنے والا 3 دن سے کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ شیطان تھا۔ تو اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے سونے سے پہلے ہم آیت الکرسی کو پڑھ کے سونے کی کوشش کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں ہم نے یہاں پر فلاں چیز رکھی تھی صبح میں گم ہو گئی، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر اتنا پیسہ رکھا تھا لیکن لاک کھولنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں، چابی تو ہمارے پاس موجود تھی، پیسہ گم ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے ایسے لوگوں کے لیے میں یہی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، جو بھی چیز رکھتے ہو آیت الکرسی پڑھ کے رکھنے کی کوشش کرو، اور سونے سے پہلے خصوصاً آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو 3 مرتبے پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں پھونکا کرتے تھے اور اپنے بدن پہ ملا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا آوى الى فراشه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے بستر پہ آتے جمع کفی، اپنے ہاتھوں کو جمع کرتے تھے، ثم نفث فیہما فقرأ فیہما قل هو اللہ احد قل وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کرتے تھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو 3 مرتبہ پڑھتے تھے اور اس میں پھونکتے تھے اور اس کو اپنے سر اور اپنے چہرے کے ذریعے سے اپنے پورے بدن پہ اپنے ہاتھوں کو ملا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے سونے کا ایک ادب یہ بتایا گیا کہ آدمی سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھ میں پھونکے اور وہ پھونکے ہوئے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے بدن پر اپنے ہاتھ کو جہاں تک ہو سکے، جہاں تک اپنا ہاتھ جا سکتا ہے وہاں تک اپنے ہاتھ کو پھیرنے کی کوشش کریں۔ سب سے اہم بات سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 مرتبے، الحمدللہ 33 مرتبے اور اللہ اکبر 34 مرتبے پڑھ کر سونے کی کوشش کریں۔ یہ وہ ذکر ہے جو ذکر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھایا تھا۔ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ ابو جان کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور علی رضی اللہ عنہ دونوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ کے چھالوں کو بتاتے ہوئے ابو جان سے کہا، ابو جان گھر میں اتنا کام ہوتا ہے میرے لیے کہ کام کرتی کرتی تھک جاتی ہوں، یہ دیکھیے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے چھالوں کو بتایا، قربان جائیے۔ پیارے نبی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا چاہتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے فاطمہ بضعۃ منی یریبنی ما اری بها ویؤذینی ما اذاها، فاطمہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، جو چیز فاطمہ کو پسند ہے وہی چیز میرے لیے پسند ہے، اور جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ چیز مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔
وہ فاطمہ جب اپنے ہاتھوں کے چھالوں کو بتایا قربان جائیے اس انصاف پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی میرے پاس تو غلام آئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم سے زیادہ میرے غریب صحابہ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ پیارے نبی نے دیا نہیں غلاموں کو، کہا کہ بیٹی اس سے بھی اچھی چیز تجھے نہ بتاؤں؟ کہا کہ ضرور بتائیے ابا جان۔ کہا کہ بیٹی جب بھی بستر پہ جاتے ہو تو سبحان اللہ 33 مرتبے، الحمدللہ 33 مرتبے، اللہ اکبر 34 مرتبے پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے دن کی ساری تھکان کو دور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہا کہ نہ صرف تمہارے لیے بلکہ تمہارے شوہر کے لیے بھی یہ ذکر ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا صفین کی رات بھی کیا تم نے اس اذکار کا اہتمام کیا؟ اللہ اکبر، بڑی مشکل والی، بڑی پریشان والی رات تھی، جنگ کا ماحول تھا۔ کہا کہ میں نے اس رات کو بھی ذکر کو نہیں چھوڑا۔ اسی کا نام ہے مداومت، کو اسے اپنانا چاہیے ہمیں۔ تو اس لحاظ سے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے سونے سے پہلے 33 مرتبے سبحان اللہ، 33 مرتبے الحمدللہ، 34 مرتبے اللہ اکبر اگر کوئی پڑھ کے سوتا ہے تو اس کی زندگی کی اور اس کی ساری دن کی ساری تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ سونے کے چند آداب تھے، میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔